السلام علیکم. سیاسی بازیگر کے ساتھ میں ہوں آغا محبوب. آج سپریم کورٹ میں بہت ہی گہما گہمی رہی. کل لاہور کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا، تحریری فیصلہ آنے سے پہلے عمران خان کی پی ٹی آئی کے لوگ بڑے بھنگڑے ڈال رہے تھے اور ایک دوسروں کو مٹھائیاں کھلا رہے تھے اور خبریں چلانا شروع کر دی تھی. ARY ان کا جو چینل ہے کہ حمزہ شریف جو ہے اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے. لیکن جب تحریری فیصلہ آیا، دیکھنے کے ساتھ ان کا جو ہے جیسے سانپ سونگھ جائے، خاموش ہو گئے، سمجھ گئے معاملے کو اور پھر فوراً اعلان کیا کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اس فیصلے کے خلاف. تو آج سپریم کورٹ میں یہ آئے اس فیصلے کے لیے، اس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے لیے، اور یہاں پہ دونوں جماعتوں سے حمزہ شریف کے طرف سے بھی تھے. آج 4 بجے الیکشن کا کہا ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ. ان کی کوشش تھی کہ 4 بجے سے پہلے سپریم کورٹ کوئی فیصلہ صادر فرمائے تاکہ یہ آج کے دن پہ نہ کر سکے. یہ بڑی کوشش کر رہے تھے PTI والے کہ آج کسی صورت میں بھی یہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت اکثریت نہیں ہے، عمران خان کے ساتھ کوئی اکثریت نہیں ہے، نہ پرویز الہی کے ساتھ ہے. یہ انہوں نے کوشش یہی کی. بہرحال جب سپریم کورٹ میں آیا تو سپریم کورٹ نے بڑے غور سے باتیں سنی ان کی، اور بڑی عظیم اور اچھی بات جو ہے 3 مہینے کا یہ بحران جو ہے یہ 3 سیشن سے سپریم کورٹ نے کیے اور 3 سیشنز میں یہ بحران ختم ہو گیا. یہ کس طرح ختم ہوا وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو. یہ پہلے مرحلے میں جب یہ بات ہوئی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی آج ہی کا ہے ٹائم، آپ کو آج ہونے دیں. تو یہ کافی رونے لگے، چلانے لگے، نہیں یہ آج نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ممبر حج پہ گئے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے. بہرحال تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا کریں کہ 17 جولائی تک آپ حمزہ شریف کو وزیر اعلیٰ سمجھیں اور اس کو مانیں اور اس کے بعد ہم کوئی آپ کو ڈیسیجن دیں. تو پرویز الہی کہنے لگے جی نہیں، ہم وزیر اعلیٰ بھی ان کو نہیں مانیں گے. تو اس کے بعد انہوں نے 2-3 آپشن اور رکھے PTI والوں نے. یہ نہیں جی ایسے کرنے، ایسا کرنا ہے، ہمیں جب ٹائم دے دیں 20-22 اگست کے بعد، جولائی کے بعد کا. تو سپریم کورٹ کو اتنا تنگ کیا کہ تمام جو جوری کے معزز جج صاحب تھے وہ تنگ آ گئے ان سے، بالکل پریشان ہو گئے. پریشان اس لیے نہیں کہ قانونی طور پہ پریشان نہیں ہوئے، لیکن ان کی بیوقوفی والی حرکتوں سے PTI کے کہ میں نہ مانوں، میں نہ مانوں. ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ پرویز الہی کو جب کہا گیا، جو عدالت نے 2 آپشنز رکھے کہ بھائی اور تیسرا راستہ نہیں ہے، یا تو آپ 17 جولائی کو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں تب تک حمزہ شریف کو آپ وزیر اعلیٰ سمجھیں، یا دوسرا یہ کہ آپ آج ہی جا کے الیکشن کروائیں، اس کے علاوہ تیسرا راستہ نہیں ہے. جب ان کو دیکھا گیا کہ ابھی سپریم کورٹ کے تیور بھی صحیح نہیں ہیں اور یہ تنگ آ کے یہ فیصلہ بھی کر دیں گے، تو انہوں نے تھوڑی سی پرویز الہی نے کورٹ کو منت سماجت کی کہ آپ ان کو کہیں کہ ہم سے بیٹھ کے کوئی بات چیت کریں. تو جس پہ جج صاحبان نے کہا کہ یہ جو ہے وزیر اعلیٰ اس وقت جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اب کیا حمزہ شریف جب تیار نہیں ہے تو آپ کے ساتھ بات چیت کوئی نہیں کر سکتا. آپ کے پاس 2 ہی راستے ہیں اور ان میں سلیکٹ کریں. تو اس پہ تھوڑا سا لچک دکھائی ظہور الہی نے. انہوں نے کہا چلیں جی یہ ہے وہ ہے. جب دیکھا کہ بالکل ماننے لگے تو اس پہ بابر ایوان ٹپک پڑے کہ جی یہ ہمیں ایسا وزیر اعلیٰ قبول نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ قبول کریں یا نہ کریں، 2 ہی راستے ہیں، یا بھی جا کے الیکشن کروائیں، جو جس کی اکثریت ہوگی ثابت وہ وزیر اعلیٰ دوبارہ ہو جائے گا، اور نہیں تو پھر آپ ہمیں کام کرنے دیں. اور ایک جگہ پہ ایسے ریمارک بھی دیے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سیاستدان اپنے مسئلے خود حل کریں، اگر نہیں کر سکتے اور ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر ہماری باتیں مانیں.
اپنی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کروائیں، آپ پھر ہماری باتیں مانیں، یا اپنے مسائل باہر سیاسی مسائل باہر حل کر کے آئے، اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر ہمارا کہنا ماننا پڑے گا۔ جب انہوں نے دیکھا بابر اعوان نے بھی، اور انہوں نے کہ بھئی ان کے تیور صحیح نہیں ہے بھی، اور یہ کوئی بھی فیصلہ ہمارے خلاف بھی آ سکتا ہے، تو پھر انہوں نے مجبور ہو کے کہا کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ محبت سے جیسا یہاں ماحول ہے ایسے باہر ماحول ہو، اور ہمیں حمزہ شریف کے اوپر اعتبار نہیں ہے، وہ پولیس سادہ کپڑوں میں اسمبلی کے باہر ہوتی ہے۔ تو جج صاحبان نے کہا کہ ان کے لیے ہم آرڈر کریں گے کہ الیکشن تک کسی کی گرفتاری نہ کرے، اور انتظامی حکم ہم جاری کریں گے۔ آپ صرف یہ بتائیں کہ حمزہ شریف کو قبول کرتے ہیں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے یا نہیں، جس پہ عمران خان کے سائڈ سے وکلا نے کہا، بابر اعوان اور دوسروں نے، کہ جی تب تک ٹھیک ہے ہم قبول کر لیتے ہیں، آپ 22 تاریخ کی تاریخ دے دیجیے ہمیں، اور 22 جولائی کو الیکشن کروا دیں تاکہ 17 جولائی کو ضمنی انتخابات بھی ہو جائے۔ تب تک جو ہے ہم حمزہ شریف کو نگراں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے سمجھتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ جج صاحب نے اس پہ بھی تلخ انداز میں کہا کہ نگراں وزیر اعلیٰ نہیں، وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے یہ کام کریں گے۔ 22 تک آپ لوگ 17 تاریخ کو ضمنی الیکشن ہو جائیں گے، اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ہے انتخاب وہ 22 تاریخ کو ہوگا، جس کی اکثریت ہوگی یہ ہوگا۔ تو یہ انہوں نے فیصلہ جب سنا دیا تو پھر وہ شرمندگی کو مٹانے کے لیے پرویز الہی نے اور بابر اعوان نے اور دوسروں نے بابر اعوان نے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے اس چیز پہ راضی ہیں، حمزہ شریف بے شک حمزہ شریف بھی راضی ہے، ہم دونوں 22 تاریخ کے لیے راضی ہیں، بھلے 22 تاریخ کا آپ آرڈر نکال دیں، اور 17 کو ضمنی الیکشن میں بھی جو ہوگا وہ دیکھیں گے۔ تو اس طریقے سے وزیر اعلیٰ جو ہے بالکل برقرار ہے۔ حمزہ شریف 22 تاریخ کو دوبارہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا، اس صورت میں جو بھی اکثریت اٹھائے گا وہی وزیر اعلیٰ ہوگا۔ ابھی مزید جو تشریح ہے وہ ان کا جو مکمل فیصلہ آ جائے گا، ریٹن فیصلہ آ جائے گا، تو اس کے بعد صحیح پوزیشن کا پتہ پڑ سکے گا کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے۔ چند سوالات ہیں جو آئینی طور پہ اچھے قانون دانوں سے بھی مشورہ کیا ہے ہم نے، اور اپنی طور پہ بھی آئین کو کے مد نظر سوچا ہے، تو ان کے سوالات ابھی جو ہے ہمیں ملنا مشکل ہو رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 17 جولائی کو یہ جو 25 ممبران منحرف ممبران کی جگہ پہ جو دوبارہ جن کے ووٹ مائنس کر دیے گئے ہیں ان کے دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ جو بھی کامیاب امیدوار ہوں گے ان کو ووٹ دینے کا اختیار ہوگا یا نہیں ہوگا اس وزیر اعلیٰ کے لیے، نمبر 1۔ اور دوسری بات، اور وہ 17 تاریخ کو جو منتخب ہوں گے پہلے ان کو تو آئینی طور پہ اوتھ لینا پڑے گا ممبر اسمبلی کے حیثیت سے، اس صوبائی اسمبلی کے حیثیت سے، اس کے بعد وہ اس کے قابل ہوں گے کہ وہ ووٹ دے سکیں۔ تو یہ ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا 17 تاریخ کے ضمنی انتخابات کے بعد یہ ہو سکے گا کیونکہ وہ شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ نکل رہا ہے کہ 22 تاریخ سے پہلے یہ 17 تاریخ کی، اس میں اگر پی ٹی آئی کی طرف سے اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے کوئی ہنگامہ آرائی ہوئی، عدالت نے تو کہا ہے کہ جس نے بھی اس میں ہنگامہ آرائی کی یا جس نے بھی اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی اس کے اوپر توہین عدالت کیس لگے گا۔ وہ انہوں نے وارننگ دے دی ہے دونوں پارٹیوں کو، پی ٹی آئی کو بھی اور حمزہ شریف کو بھی، کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے دوران کچھ بھی گڑبڑ ہوئی تو اس کے ذمہ داروں کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ لگے گا۔ تو اس لیے امید ہے کہ یہ اب ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ اب یہ یعنی بڑا کریڈٹ جاتا ہے ہماری سپریم کورٹ کو، جن کے خلاف بھی پی ٹی آئی والے اچھے خیالات نہیں رکھتے ہیں۔ انہوں نے 3 مہینے کا جو ہے
بحران کے وزیر اعلیٰ کون بنے گا. کبھی پرس کل تک تو یہ کہہ جو وہ مٹھائیاں بانٹ دی کہ بھائی واپس سے عثمان بوزدار جو ہے ری انسٹیٹ ہو گئے اور وہ وزیر اعلیٰ. سوچے سمجھے اندھے ہاتھیوں کی طرح چل پڑتے ہیں. ایک یوتھیا اگر کوئی غلط بات کرے پورے کے پورے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جیسے کل ARY نے بریکنگ نیوز دی, انہوں نے غلط مطلب نکال کے اور غلط طریقے سے مٹھائیاں بھی بانٹنا شروع کر دی. اور تو یہ اب واضح پوزیشن ہے کہ 22 جولائی تک وزیر اعلیٰ, آئینی وزیر اعلیٰ حمزہ شریف رہے گا. اس کے بعد جب 22 تاریخ کو انتخابات ہوں گے, اگر وہ اپنے اکثریت نہیں دکھا سکا اور اس کے بدلے میں اگر پرویز الہی کو زیادہ ووٹ ملے تو پھر فیصلہ منفی آ سکتا ہے. لیکن تب تک یہ دونوں اپنے طور پہ کوشش کریں, ہم اپنے ممبرز کو تیار کریں اور ان کی حاضری مکمل رکھیں. تو اس طریقے سے تو دوستو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہماری پاکستان میں آپ کو نہ حکومت کچھ دے سکتی ہے نہ کوئی سیاسی پارٹیاں یا اپوزیشن. جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ہمیں آخر میں ججوں سے ہی رابطہ کرنا پڑتا ہے عدالتوں کے لیے. تو اس لیے خدا کے واسطے آپ لوگ اپنے اداروں کو بدنام نہ کریں. اپنے عدالتوں, اگر کوئی فیصلہ آپ کے خلاف آئے تو آپ عدالتوں کے اوپر انگلی نہیں اٹھائیں اور لوگوں کو دنیا میں نہ ہنسائیں کہ ہماری عدالتیں ایسے فیصلہ کرتی ہیں. وہ انصاف اور آئین کے تقاضے پہ کرتے ہیں. کوئی فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا تو کوئی آپ کے مخالفت بھی آ سکتا ہے. تو اب انتظار ہے یہ اس کا ڈیٹیل رپورٹ جب آئے گا فیصلہ تو پھر ہم مزید اس سلسلے میں بات کر سکیں. تب تک خدا حافظ. اب جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں پلیز اور لائک بھی کریں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد. اللہ حافظ.